کیا بڑی طاقتیں اکثر باہر کے دشمن سے نہیں، اندر بدلتی آبادی کے دباؤ سے کمزور ہوتی ہے۔ ابتدا میں طاقت کا اندازہ فوج، معیشت یا ٹیکنالوجی سے لگایا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ کچھ خاموش عوامل فیصلہ کن بن جاتے ہیں۔ آبادی انہی میں سے ایک ہے۔ جب کسی ریاست کی عمر رسیدہ آبادی بڑھنے لگتی ہے تو یہ صرف سماجی تبدیلی نہیں رہتی، یہ ریاست کی قوت، اس کے فیصلوں اور اس کے مستقبل پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ کئی بار زوال کسی جنگ سے نہیں بلکہ اسی خاموش دباؤ سے جنم لیتا ہے۔ جب نوجوان آبادی سکڑنے لگی تو طاقت کے ڈھانچے میں کیا بدلتا ہے؟ بڑی طاقت کی اصل بنیاد صرف سرمایہ، ہتھیار یا بڑی معیشت نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسانی ڈھانچہ ہوتا ہے جو ان تمام عناصر کو حرکت دیتا ہے۔ جب کسی ریاست کے اندر نوجوان آبادی سکڑنے لگتی ہے تو اس کا اثر صرف افرادی قوت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورا نظام اس دباؤ کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صنعتوں کو نئی مہارت رکھنے والی کارکن کم ملنے لگتی ہے، تحقیق کے شعبے میں نئی سوچ کی رفتار دھیمی پڑنے لگتی ہے، اور وہ معاشی توانائی جو مسلسل توسیع پیدا کرتی ہے آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ ابتدا میں یہ تبدیلیاں زیادہ نمایاں نہیں ہوتی، کیونکہ طاقتور ریاستیں پرانے ادارجاتی ذخیرے، سرمایہ اور قائم ڈھانچوں کے سہارے کچھ عرصہ توازن برقرار رکھ لیتی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہ حالہ وسیع ہونے لگتا ہے۔ جب نئی نسل کم ہو تو پیداوار کا تسلسل متاثر ہوتا ہے، ہر طرح کی رفتار سست پڑتی ہے، اور فوجی ڈھانچوں کو بھی بڑھتی اور تیاری کے نئے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ایسے میں ریاست کو اپنی بڑی حکمت عملی، بیرونی اثر اور توسیع عزائم پر نظر ثانی کرنا پڑتی ہے۔ بظاہر طاقت قائم رہتی ہے، لیکن اس کے نیچے وہ انسانی بنیاد خاموشی سے بدل چکی ہوتی ہے، اور اکثر زوال کی سمت یہی تبدیلی طے کرتی ہے۔ کیا بڑھتی عمر کی آبادی ریاست کے وسائل کا رخ بدل دیتی ہے؟ جب کسی ریاست میں بزرگ آبادی مسلسل بڑھنے لگتی ہے تو اس کا اثر صرف سماجی ڈھانچے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ریاستی ترجیحات کی بنیاد بدلنے لگتی ہے۔ وسائل جو پہلے ترقیاتی منصوبوں، دفاعی تیاری، تحقیق اور بیرونی اثر بڑھانے پر خرچ ہوتے تھے، آہستہ آہستہ پینشن، صحت کے اخراجات اور سماجی تحفظ کے نام کی طرف منتقل ہونے لگتے ہیں۔ ابتدا میں یہ تبدیلی ایک معمول کی انتظامی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی اخراجات مستقل دباؤ میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ عمر رسیدہ آبادی جتنا بڑھتی ہے، ریاست پر طویل مدتی مالی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ اس مرحلے پر طاقتور ریاست ایک مشکل توازن میں داخل ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ عالمی سطح پر اپنا اثر برقرار رکھنا چاہتی ہے، دوسری طرف اندر بڑھتی مالی بوجھ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ یہی دباؤ کئی بار دفاعی اخراجات، بیرونی سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک منصوبوں کو محدود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہی طاقت جو کبھی بیرونی ملک اثر بڑھانے میں سرمایہ لگاتی تھی، زیادہ تر توانائی اندرونی استحکام برقرار رکھنے میں صرف ہونے لگتی ہے۔ زوال عموماً اسی لمحے ظاہر نہیں ہوتا، مگر طاقت کے روح میں تبدیلی اکثر یہی سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہی خاموش تبدیلی آنے والی دہائیوں کا راستہ بناتی ہے۔ جب افرادی قوت کم ہو تو معاشی برتری کتنی دیر قائم رہتی ہے؟ معاشی طاقت صرف دولت جمع کرنے یا بڑے مالی ذخائر رکھنے کا نام نہیں، بلکہ اصل طاقت مسلسل دولت پیدا کرنے، نئی معاشی حرکت پیدا کرنے اور وقت کے ساتھ اپنی برتری برقرار رکھنے کی صلاحیت میں ہوتی ہے۔ جب کام کرنے والی آبادی سکڑنے لگتی ہے تو اس کا اثر صرف روزگار کے اعداد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری معیشت کی رفتار متاثر ہونے لگتی ہے۔ صنعتوں کو افرادی قوت کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، پیداوار کی رفتار سست پڑتی ہے، اور ٹیکس دینے والوں کی بنیاد محدود ہونے لگتی ہے، جس سے ریاستی آمدن پر دباؤ بڑھتا ہے۔ ایسے ماحول میں حکومتیں اکثر قرض، مالی توسیع اور مصنوعی سہارا لینے پر زیادہ انحصار کرنے لگتی ہے تاکہ رفتار قائم رکھی جا سکے۔ ابتدا میں ٹیکنالوجی، خودکار نظام اور پیداوار کی جدید شکلیں اس خلا کو کچھ دیر تک چھپا سکتی ہے، لیکن ہر نظام کی ایک حد ہوتی ہے جہاں انسانی ڈھانچے کی کمی نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب نوجوان کم اور بزرگ زیادہ ہو تو صرف پیداوار نہیں، مانگ، سرمایہ کاری، بچت اور منڈیوں کی حرکیات بھی دباؤ میں آتی ہے۔ وقت کے ساتھ ہی دباؤ بڑی طاقت کی معاشی برتری کو اندر سے کمزور کرنے لگتا ہے، اور جس معاشی بنیاد پر اس کا عالمی مقام کھڑا ہوتا ہے وہی آہستہ آہستہ عدم توازن کا شکار ہونے لگتی ہے۔ کیا عمر رسیدہ معاشرے ریاست کو زیادہ محتاط اور کم جرأت مند بنا دیتے ہیں؟ یہ صرف آبادی کے اعداد و شمار کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ وقت کے ساتھ سیاسی رویے، ریاستی ترجیحات اور طاقت کے استعمال کا انداز بھی بدلنے لگتا ہے۔ عمر رسیدہ معاشرے عموماً استحکام، تحفظ اور موجودہ نظم کو برقرار رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ایسے معاشروں میں بڑی تبدیلی یا بلند خطرات اکثر سیاسی طور پر کم قابل قبول ہوتے ہیں۔ یہ رجحان آہستہ آہستہ ریاستی قیادت کے فیصلوں پر بھی اثر ڈالنے لگتا ہے۔ پالیسی سازی میں جرأت مندانہ اقدامات کے بجائے احتیاط بڑھتی ہے، بیرونی سطح پر رسک لینے کی آمادگی کم ہوتی ہے، اور ریاست اپنی توانائی زیادہ تر موجود توازن بچانے پر صرف کرنے لگتی ہے۔ طویل مدت میں یہی تبدیلی طاقت کے مزاج کو بدل دیتی ہے۔ جو ریاست کبھی جارحانہ حکمت عملی، توسیعی سوچ
یا بڑی اسٹریٹجک چالیں چلتی تھی، وہ آہستہ آہستہ دفاعی ذہنیت کی طرف جا سکتی ہے، جہاں مقصد برتری بڑھانا نہیں بلکہ موجود مقام بچانا رہ جاتا ہے۔ یہی تبدیلی بعض اوقات حریفوں کے لیے موقع پیدا کرتی ہے، کیونکہ بین الاقوامی مقابلے میں برتری ہمیشہ صرف زیادہ طاقت سے حاصل نہیں ہوتی۔ کئی بار وہ اس لمحے سے بنتی ہے جب ایک طاقت فیصلہ لینے میں ہچکچاہٹ دکھانے لگتی ہے اور دوسرا اسی حالات کو اپنے حق میں استعمال کر لیتی ہے۔ جب فوجی ڈھانچہ آبادی کے دباؤ میں آئے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑی طاقت صرف ہتھیاروں، جدید دفاعی نظاموں یا عسکری بجٹ سے قائم نہیں رہتی، بلکہ اصل بنیاد وہ انسانی ڈھانچہ ہوتا ہے جو ان سب کو مؤثر بناتا ہے۔ جب نوجوان آبادی کم ہونے لگے اور فوجی بھرتی کے لیے دستیاب افراد محدود ہو تو اس کا اثر خاموشی سے دفاعی تیاری پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں شاید یہ کمی نمایاں نہ لگے، کیونکہ ریاستی ٹیکنالوجی، خودکار نظام، ڈرونز اور جدید جنگی صلاحیتوں سے اس خلا کو جزوی طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ہر جنگ اور ہر بحران صرف مشینوں سے نہیں چلتا۔ کسی بھی طاقت کو طویل مدت میں تربیت یافتہ افرادی قوت، لاجسٹک صلاحیت اور مسلسل انسانی دستیابی درکار ہوتی ہے۔ اگر آبادی کا توازن مسلسل بزرگ آبادی کی طرف جھکتا رہے تو دفاعی ڈھانچہ صرف محدود نہیں بلکہ مہنگا بھی ہوتا جاتا ہے، کیونکہ کم افرادی قوت کے ساتھ وہی سطح برقرار رکھنا زیادہ وسائل مانگتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہی دباؤ ریاست کی عسکری رسائی کو سکیڑنے لگتا ہے۔ بظاہر طاقت موجود رہتی ہے، ہتھیار بھی موجود ہوتے ہیں، مگر انہیں استعمال کرنے، طویل مقابلہ برداشت کرنے یا دور دراز اثر قائم رکھنے کی گنجائش کم ہونے لگتی ہے، اور کئی بار طاقت کا سکڑاؤ یہی خاموش مرحلہ طے کرتا ہے۔ کیا آبادی کا دباؤ ادارہ جاتی جمود کو بھی بڑھاتا ہے؟ جب معاشرے عمر رسیدہ ہونے لگتے ہیں تو تبدیلی صرف افراد کی عمر تک محدود نہیں رہتی بلکہ اداروں کے رویے، فیصلہ سازی اور ریاستی لچک پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ ایسے ماحول میں ادارے اکثر کم لچکدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر بڑی اصلاح سیاسی، سماجی اور معاشی حساسیت سے جڑ جاتی ہے۔ پنشن، روزگار، صحت یا ٹیکس سے متعلق معمولی تبدیلی بھی وسیع رد عمل پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے ریاستیں اکثر مشکل مگر ضروری اصلاحات کو مہر کرنے لگتی ہے۔ ابتدا میں یہ محتاط طرز حکمرانی لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی رویہ جمود میں بدل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ریاست مسائل کی جڑ تک جانے کے بجائے ان کا انتظام کرنے لگتی ہے، یعنی مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ صرف سنبھالا جاتا ہے۔ یہی فرق بنیادی ہے، کیونکہ جو طاقت پہلے مسائل حل کر کے نئی برتری پیدا کرتی تھی، اب زیادہ توانائی صرف موجود دباؤ کو قابو میں رکھنے پر خرچ کر رہی ہوتی ہے۔ یہی مقام اکثر ادارہ جاتی جمود کو جنم دیتا ہے، جہاں نظام چل تو رہا ہوتا ہے مگر بدل نہیں رہا ہوتا، اور تاریخ میں کئی بار زوال کسی بڑی شکست سے پہلے اسی خاموش جمود کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، جب طاقت کمزور نظر نہیں آتی مگر اندر سے اس کی حرکت رکنے لگتی ہے۔ جب آبادی کے خلا کو باہر سے پورا کیا جائے تو نئے دباؤ کیوں بنتے ہیں؟ کئی بڑی طاقتیں عمر رسیدہ آبادی کی دباؤ کو کم کرنے کے لیے امیگریشن کو ایک توازن کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ نئی آبادی افرادی قوت، ٹیکس بیس اور معاشی سرگرمی کو سہارا دے سکتی ہے۔ بظاہر ایک عملی حل محسوس ہوتا ہے، مگر یہ صرف ایک عددی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ایک کم ہوتی آبادی کو باہر سے آنے والے افراد سے پورا کر لیا جائے۔ نئی آبادی اپنے ساتھ مختلف سماجی رویے، ثقافتی شناخت اور سیاسی ترجیحات بھی لاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں نئے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ریاست ان تبدیلیوں کو جذب کرنے، ادارہ جاتی سطح پر سمونے اور سماجی ہم آہنگی برقرار رکھنے میں کامیاب نہ ہو تو ایک مسئلہ حل کرتے ہوئے دوسرا دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں یہ تنوع محدود دکھائی دیتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی شناخت، سیاست اور داخلی تقسیم کے سوال ریاستی توجہ کو بکھیر سکتے ہیں۔ جب قیادت کی توانائی اندرونی توازن برقرار رکھنے میں زیادہ صرف ہونے لگے تو بیرونی حکمت عملی متاثر ہونے لگتی ہے، اور جب بڑی طاقت کی توجہ مسلسل اندرونی مسائل میں الجھنے لگے تو اس کا عالمی اثر بھی آہستہ آہستہ محدود ہونے لگتا ہے، کیونکہ طاقت صرف وسائل سے نہیں مرکوز توجہ سے بھی قائم رہتی ہے۔ کیا زوال اکثر وہاں شروع ہوتا ہے جہاں آبادی کا دباؤ خاموش رہتا ہے؟ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ بڑی طاقتیں جنگ، معاشی بحران یا بیرونی مقابلے کے باعث گرتی ہے، مگر کئی بار یہ سب صرف آخری علامات ہوتے ہیں۔ اصل تبدیلی اس سے بہت پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی اکثر آبادی کے ڈھانچے میں جنم لیتی ہے، جہاں نئی نسل کی رفتار سست پڑنے لگتی ہے، بوڑھی آبادی بڑھتی ہے اور ریاست کے وسائل آہستہ آہستہ دفاع، تحقیق یا توسیع کے بجائے سماجی اخراجات میں صرف ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں طاقت بظاہر قائم رہتی ہے مگر اس کے اندر حرکت کمزور ہونے لگتی ہے۔ جب نوجوان آبادی کم ہو تو صرف افرادی قوت متاثر نہیں ہوتی بلکہ ہر طرح خطرہ لینے کی صلاحیت اور مستقبل پر اعتماد بھی متاثر ہوتا ہے۔ ادارے زیادہ محتاط، فیصلے زیادہ سست اور پالیسی زیادہ دفاعی ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ریاست اپنے اثر کو بڑھانے کے بجائے اسے برقرار رکھنے میں الجھنے لگتی ہے۔ یہی وہ خاموش تبدیلی ہے جو طاقت کے مزاج کو بدل دیتی ہے۔ تاریخ میں کئی طاقتیں میدان جنگ میں شکست سے پہلے اندرونی آبادیاتی دباؤ کا شکار ہوئی،
کیونکہ جب کام کرنے والی آبادی سکڑنے لگی اور انحصار کرنے والی آبادی بڑھے تو مالی دباؤ، سیاسی تقسیم اور ادارہ جاتی جمود بڑھنے لگتا ہے۔ بظاہر استحکام موجود رہتا ہے مگر اندر سے توسیعی توانائی ختم ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے بڑی طاقتوں کی عروج و زوال کو صرف جنگ یا معیشت سے سمجھنا ادھوری تصویر ہے۔ کئی بار اصل فیصلہ سرحدوں پر نہیں بلکہ آبادی کے توازن میں ہوتا ہے، اور یہی خاموش تغیر آخر کار تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے۔